بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کو رائے دینا کیوں ضروری؟ وقف ترمیمی بل 2024 اپنے مشمولات کے اعتبار سے خطرناک اور نقصان دہ ہے۔ 1995 میں بنائے گئے وقف ایکٹ میں تبدیلی اور ترمیم کے نام پر لائے گئے اس بل میں جو دفعات شامل کی گئی ہیں، ان کے پیش نظر یہ سمجھنا آسان ہے کہ حکومت کی نیت کیا ہے اور آنے والے دنوں میں وہ کیا کرنا چاہتی ہے۔ ملک میں پھیلی ہوئی وقف جائیدادیں مسلمانوں کا قیمتی سرمایہ ہے۔ حکومت وقف ترمیمی بل کے ذریعے ان پر قبضے کی راہ ہموار کرنا چاہتی ہے، اسی لیے اس وقف ترمیمی بل میں وقف بائی یوزر ختم کیا جا رہا ہے اور کلکٹر کو یہ اختیار دیا جا رہا ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ کون سی جائیداد وقف کی ہے اور کون سی سرکاری ملکیت کی۔ اسی طرح وقف جائیداد کے اندراج کی بات بھی وقف ترمیمی بل میں موجود ہے اور تمام اوقاف جائیدادوں کو 6 مہینے میں اندراج نہ ہونے کی شکل میں ان پر بھی خطرے کی تلوار لٹکا دی جائے گی۔ اسی طرح وقف بورڈ میں مسلمان ممبران کے علاوہ غیر مسلم ممبران کے اضافے کی بات بھی لکھی گئی ہے۔ ایک نقصان دہ پہلو یہ بھی ہے کہ آئندہ وقف کرنے والے شخص کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ پچھلے 5 سال سے مسلمان ہیں۔ یہ اور اسی طرح کی کئی چیزیں ایسی ہیں جن کے پیش نظر صاف محسوس ہوتا ہے کہ وقف ترمیمی بل پرانی وقف جائیدادوں پر قبضے اور نئے اوقاف قائم کرنے کے سلسلے میں مشکلات کھڑی کرنے کا باعث ہے، اور مسلمانوں کے فائدے کے نام پر لایا جانے والا یہ وقف ترمیمی بل ہر لحاظ سے ان کے حق میں نقصان دہ ہے۔ وقف ترمیمی بل کے کچھ مضر پہلو یہ ہیں۔ نمبر 1، مجوزہ ترمیمی بل 2024 کی دفعہ 1 میں تجویز رکھی گئی ہے کہ وقف ایکٹ 1995 کا نام بدل کر وقف انتظامی اختیارات کارکردگی اور ترقی ایکٹ رکھ دیا جائے۔ یہ طویل نام لوگوں کے ذہن و دماغ سے وقف کو اوجھل اور بے اثر کر دے گا، اس لیے مختصر وقف ایکٹ کے نام میں تبدیلی نہ کی جائے۔ نمبر 2، ایک نئی دفعہ 3C کے تحت ضلع کلکٹر کو اختیار دیے جانے کی تجویز ہے کہ وہ کسی بھی وقف جائیداد کی نوعیت بدل کر حکم نامہ جاری کر سکتا ہے کہ یہ سرکاری جائیداد ہے اور اس کے مطابق رینیو ریکارڈ میں تبدیلی کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ریاستی حکومت وقف بورڈ کو حکم دے گی کہ اس جائیداد کے اندراج کو اوقاف کے رجسٹر سے خارج کر دے۔ اس تجویز سے وقف کی املاک سرکاری تحویل میں چلی جائے گی۔ نمبر 3، موجودہ وقف ایکٹ کی دفعہ 9 کے تحت مرکزی وقف کونسل میں 14 ممبر ہوتے ہیں اور ان کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ 2024 کے مجوزہ بل میں مسلمان کی شرط ہٹا دی گئی ہے اور ممبروں کی تعداد 14 کے بجائے 23 کر دی گئی ہے۔ اس میں بھی 2 غیر مسلم ممبر کا ہونا لازم کیا گیا ہے۔ اس طرح مسلم وقف سے مسلمانوں کی تعداد کم ہو جائے گی۔ نمبر 4، مجوزہ بل میں وقف کے مرکزی انچارج خود چیئرمین ہوں گے۔ ان کے علاوہ 3 پارلیمنٹ کے ممبران کا بھی مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، جبکہ ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں ہندو املاک کا تحفظ اور انتظام کرنے والوں کے لیے ہندو ہونا لازم ہے۔ یہی ضابطہ وقف میں لاگو ہونا چاہیے۔ نمبر 5، موجودہ ایکٹ کی دفعہ 14 کے تحت صوبائی وقف بورڈ میں 7 سے 11 تک ممبران ہوتے ہیں اور ان سب کا مسلمان ہونا ضروری ہے، لیکن مجوزہ بل 2024 میں مسلمان ہونے کی شرط ختم کر دی گئی ہے، نیز 2 ممبروں کا غیر مسلم ہونا لازم قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 6، موجودہ ایکٹ کے تحت ممبروں کا تقرر الیکشن کے ذریعے ہوتا ہے، لیکن مجوزہ بل میں ممبروں کا تقرر الیکشن کے بجائے صوبائی حکومت کی نامزدگی کے ذریعے ہوگا۔ نامزدگی کی تجویز غیر جمہوری اور مفاد عامہ کے خلاف ہے۔ نمبر 7، موجودہ ایکٹ کی دفعہ 1 اور 23 کے تحت صوبائی وقف بورڈ کا ایک چیف ایگزیکٹو آفیسر ہوتا ہے جس کا مسلمان ہونا لازم ہے۔
وہ ریاستی حکومت کے ڈپٹی سیکریٹری سے کم مرتبہ کا نہیں ہوتا۔ یہاں بھی مسلم کی شرط ہٹا دی گئی ہے اور ڈپٹی سیکریٹری کی جگہ کہا گیا ہے کہ چیف سیکریٹری کے عہدے سے کم نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے کہ اس عہدے کے مسلمان آفیسر کمیاب ہوں گے۔ نمبر 8، موجودہ ایکٹ کی دفعہ 32 میں ایک ذیلی دفعہ یہ تجویز کی گئی ہے کہ اگر کوئی وقف نئے قانون کی منظوری کے 6 ماہ بعد تک از سر نو رجسٹر نہیں کرایا جائے گا تو اس وقف کے حق کے نفاذ کے لیے کوئی مقدمہ اور قانونی کارروائی نہیں کی جا سکے گی۔ اس تجویز سے وقف املاک برباد ہوگی۔ نمبر 9، نئے مجوزہ بل میں وقف کرنے والے شخص کا کم از کم 5 سال قبل سے مسلمان ہونا لازم کیا گیا ہے۔ یہ تجویز وقف ہی کے خلاف نہیں ہے بلکہ اخلاقیات اور دستور ہند کے بھی منافی ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے قدیم و جدید کی شرط بے معنی ہے۔ نمبر 10، وقف ترمیمی ایکٹ 2024 میں یہ تجویز ہے کہ وقف سروے کمشنر، ایڈیشنل و اسسٹنٹ سروے کمشنروں کے عہدے ختم کر کے جن اوقاف کا سروے مطلوب ہے ان کا دائرہ اختیار ضلع کلکٹر کو دے دیا جائے اور کلکٹر اس سروے کو ریاست کے قوانین محصولات کے مطابق انجام دے۔ وقف سروے کی میعاد کو ختم کرنے کی بھی تجویز ہے۔ یہ تجویز وقف کی حفاظت کے لیے نقصان دہ ہے۔ نمبر 11، موجودہ وقف ایکٹ کی دفعہ 4 اور 33 کے تحت وقف کے تنازعات کا تصفیہ کرنے کے لیے ٹریبونل بنایا گیا ہے اور اس کے فیصلے کو حتمی قرار دیا گیا ہے، مگر مجوزہ ترمیمی بل 2024 میں اسے ختم کرنے کی تجویز ہے۔ اس سے وقف کی جائیداد کا تحفظ مشکل ہو جائے گا اور ناجائز قبضہ باقی رہے گا۔ نمبر 12، موجودہ ایکٹ کی دفعہ 61A کے تحت وقف بورڈ کے فیصلے کی تعمیل نہ کرنے پر متولی پر جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ مجوزہ بل میں اسے بھی ختم کرنے کی تجویز ہے۔ اس سے احتسابی نظام ختم ہوگا۔ نمبر 13، مجوزہ ایکٹ کی دفعہ 104 کے تحت جو شخص مسلمان نہیں ہے وہ بھی مسلم وقف میں حصہ لے سکتا ہے، مگر مجوزہ ترمیمی بل 2024 میں اس کو بھی ختم کرنے کی تجویز ہے۔ نمبر 14، موجودہ وقف ایکٹ کی دفعہ 107 کے تحت اوقاف کی جائیداد کو لمیٹیشن ایکٹ سے مستثنی رکھا گیا تھا تاکہ وقف کی جائیداد پر قدیم و جدید سارے قبضے ختم کرائے جا سکیں۔ مجوزہ ترمیم بل میں اسے بھی حذف کرنے کی تجویز ہے۔ نمبر 15، موجودہ ایکٹ کی دفعہ 108 کے تحت اور رائڈنگ ایفیکٹ ہے، یعنی اگر دوسرے قوانین سے وقف قانون کا تعارض ہو تو وقف قانون لاگو ہوگا۔ ترمیمی بل 2024 میں اسے بھی ختم کرنے کی تجویز ہے۔ انہی مذکورہ بالا تمام باتوں کے پیش نظر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ سمیت تمام دینی، ملی، سماجی جماعتوں اور تنظیموں نے اس وقف ترمیمی بل کو مسترد کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس سلسلے میں مختلف قسم کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ چونکہ یہ وقف ترمیمی بل پارلیمنٹ میں منظور نہیں ہو سکا اور اسے جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کو بھیج دیا گیا اور جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی نے اپنے پروسیجر کے مطابق پبلک اسٹیک ہولڈرز، ماہرین اور مختلف اداروں سے رائے طلب کی ہے، اس لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے بڑے پیمانے پر اس بل کے خلاف رائے دینے کی گزارش کی ہے اور اس کے لیے ایک سسٹم بھی جاری کیا ہے۔ الحمدللہ اب تک 75 لاکھ ای میل کیے جا چکے ہیں اور 13 ستمبر بروز جمعہ تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ بعض لوگ ناواقفیت کی بنیاد پر یہ بھی کہہ رہے ہیں یا لکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد کم ہے اور برادران وطن کی تعداد زیادہ ہے۔ ایسے میں اگر دونوں طرف سے رائے بھیجی جا رہی ہے تو برادران وطن کی رائے بڑھ جائے گی اور مسلمانوں کا نقصان ہوگا۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ مسلمان تنظیموں نے رائے دینے کو قبول کر کے بے وقوفی کا ثبوت دیا ہے۔
انہیں پہلے مرحلے ہی میں اس پر اعتراض جتانا چاہیے تھا کہ وقف چونکہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ ہے، اس لیے صرف انہی سے اس سلسلے میں رائے لینی چاہیے۔ کہنے کو تو یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے، مگر یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ پارلیمنٹ کی طرف سے جب کوئی جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی یا سلیکٹ کمیٹی بنتی ہے تو اس کے نظام العمل اور پروسیجر کا یہ حصہ ہوتا ہے کہ وہ اس سلسلے میں پبلک سے رائے مانگتی ہے، اور اس میں کسی خاص طبقے کی تعین نہیں کی جاتی، بلکہ کسی بھی مذہب یا ملک کی کسی بھی ریاست کا شخص کوئی سی زبان بولنے والا ہو یا کسی تہذیب کا اپنانے والا ہو اپنی رائے دے سکتا ہے۔ جب رائے مانگنا اور کسی بھی طبقے کو مخصوص کیے بغیر رائے طلب کرنا جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کے نظام العمل کا حصہ ہے، تو اب یہ کہنا کہ مسلم تنظیموں کو اسے قبول ہی نہیں کرنا چاہیے تھا سرے سے غلط بات ہے۔ جواب دینا اس لیے بھی ضروری ہے کہ کل کلاں یہ معاملہ اگر کورٹ میں گیا تو کورٹ یہ پوچھ سکتا ہے کہ آپ سے جب رائے مانگی گئی تھی تو آپ نے رائے کیوں نہیں دی۔ اسی طرح یہ بات بھی ذہن میں رکھنے کی ہے کہ ایسا ضروری نہیں ہے کہ مسلمانوں کی رائے کم رہے اور برادران وطن کی رائے بڑھ جائے، اس لیے کہ تعداد اگرچہ برادران وطن کی زیادہ ہے، لیکن جو مذہبی جذبہ اپنے دینی اور مذہبی معاملات سے تعلق اور محبت، اسی طرح ملی مسائل سے جو وابستگی مسلمانوں میں ہے، وہ دوسرے طبقوں میں نہیں ہے۔ اس کا تجربہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے چلائی گئی پچھلی مہم کے دوران بھی ہوا۔ اس وقت یونیفارم سول کوڈ کا سلگتا ہوا مسئلہ تھا اور اس پر لا کمیشن آف انڈیا نے پورے ملک کے باشندوں سے رائے طلب کی تھی۔ شدت پسند غیر مسلم تنظیموں کی طرف سے یونیفارم سول کوڈ کی حمایت میں رائے بھیجنے کی کوششیں بھی کی گئیں اور اس کے لیے مختلف تدبیریں بھی اختیار کی گئیں۔ اس کے باوجود مسلمانوں کی رائے کا تناسب زیادہ رہا۔ مسلمانوں کی رائے لا کمیشن آف انڈیا کو پہنچی، اس کی تعداد تقریباً 60 لاکھ کے آس پاس رہی، اور دیگر تمام مذاہب کے لوگوں کی رائے 25 لاکھ کا عدد بھی پار نہ کر سکی۔ اس لیے یہ سمجھنا کہ برادران وطن کی رائے زیادہ ہو جائے گی اور ہماری رائے کم پڑ جائے گی، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس سلسلے میں یہ بات بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی وقف ترمیمی بل کے سلسلے میں کوئی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے اور نہ اس کے قائم کرنے کا یہ مقصد ہے۔ اسے تو صرف اب سفارشات اور تجویز پارلیمنٹ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ اس لیے یہ سمجھنا کہ اگر برادران وطن کی رائے زیادہ چلی گئی تو یہ بل پاس ہو جائے گا، یہ بھی غلط بات ہے۔ ہاں، اگر مسلمانوں نے بڑے پیمانے پر رائے دی اور اس وقف ترمیمی بل کی مخالفت کی جیسا کہ وہ کر رہے ہیں، تو جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی سمیت حکومت اور ملک کے باشندوں پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ مسلمان اس سیاہ بل کے خلاف ہیں، اور یہی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی اس مہم کا بنیادی مقصد ہے۔ اپوزیشن پارٹیز اور ارکان پارلیمنٹ کو متوجہ کرنے کے لیے مسلمانوں کی طرف سے شدید رد عمل اور بڑے پیمانے پر رائے بھیجنا ضروری ہے۔ جب مسلمان اپنا جمہوری حق استعمال کرتے ہوئے مضبوطی سے اپنی بات رکھیں گے تو اپوزیشن پارٹیز اور برسر اقتدار پارٹی کا ساتھ دینے والی حلیف پارٹیوں کو بھی، جو الیکشن کے موقع پر مسلمانوں کا ووٹ بٹورنے کے لیے بڑی ڈھٹائی سے چلی آتی ہیں، یہ محسوس ہوگا کہ مسلمان اس وقف ترمیمی بل کے سلسلے میں سخت ناراض اور اس سے پوری طرح بیزار ہیں، اور اسی کے پیش نظر انہیں اپنی سیاسی حکمت عملی بنانی ہوگی۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے ای میل بھیجنے کے سلسلے میں ماہرین قانون و وکلاء اور ملک و ملت کی نبض پر ہاتھ رکھنے والے علماء، قائدین اور دانشوروں سے مشاورت کے بعد یہ مہم شروع کی ہے۔ یہ کوئی عجلت یا جذباتیت میں لیا گیا فیصلہ نہیں ہے، اس کے پورے پس منظر اور پیش منظر کو سمجھ کر پھر فیصلہ کیا گیا ہے، اور اللہ کا کرم ہے کہ یہ مہم بڑی حد تک کامیاب اور مؤثر ہے۔
یہاں یہ بات بھی واضح کر دینا ضروری ہے کہ بورڈ نے صرف ای میل کے ذریعے رائے بھیجنے پر اپنی توجہ مذکور نہیں کی ہے، بلکہ اپوزیشن پارٹیز کے سربراہوں اور حکومت کے حلیف پارٹیز کے لیڈران سے ملاقات کا سلسلہ بھی جاری رکھا گیا ہے۔ اسی طرح ہر علاقے کے ارکان پارلیمنٹ سے ملاقاتیں بھی کی جا رہی ہیں اور تحریری یادداشتیں بھی پیش کی جا رہی ہیں تاکہ اس متنازعہ اور نقصان دہ بل کے مضر پہلوؤں سے ان کو واقف کرایا جائے، اور اگر دوبارہ یہ بل پارلیمنٹ میں پیش ہوتا ہے تو ابھی سے اس کے نامنظور کیے جانے کی راہ ہموار کی جائے۔ اس لیے مسلمانان ہند کسی تردد میں پڑے بغیر بورڈ کی اس مہم کا بھرپور ساتھ دیں اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنی رائے جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کو بھیجیں، اور اگر اگلے مرحلے میں کسی تحریک کی ضرورت پڑے تو اس تحریک کے لیے بھی تیار رہیں کہ زندہ ملتوں اور قوموں کو اپنے حقوق کے حصول کے لیے قربانی بھی دینی پڑتی ہے اور مشکلات اور مصائب سے پنجہ آزمائی کی راہ پر چلنا پڑتا ہے۔ حالات اگرچہ ناموافق اور ناخوشگوار ہیں، مگر ہمیں اپنی سی کوشش جاری رکھنی ہوگی اور مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا، دل میں یہ یقین لیے ہوئے کہ یہ حالات زیادہ دیر رہنے والے نہیں ہیں اور ظلم کی تاریکیوں اور اندھیروں کے بعد صبح روشن کا طلوع ہونا ایک زندہ حقیقت ہے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی مدد فرمائے، ہر شر کو ہم سے دور کر دے، ہر خیر سے نوازے، اس نقصان دہ وقف ترمیمی بل کو ہم پر مسلط نہ ہونے دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دل نا امید تو نہیں، ناکام ہی تو ہے، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے، دستے فلک میں گردش تقدیر تو نہیں، دستے فلک میں گردش ایام ہی تو ہے۔